بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری رات رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ پچھلے 10 دنوں سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے رات روئے بغیر گزاری ہو۔ میری محبت، میرا شوہر نجیب مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرا دل آج بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے صرف ایک رات ہی اس کے ساتھ گزاری تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اگلی رات میرے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ قبر کی تاریکیوں میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی بہت دکھی اور افسردہ تھے۔ میرے باپ کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے میری شادی کے لیے بہت زیادہ قرض لیا تھا۔ ابھی تو مجھے اپنی زندگی کی خوشیوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر اتنا بڑا غم آن پڑا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو سب بہت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی چل رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن میری چھٹی حس کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا وجود میرے آس پاس گزر رہا ہو۔ میں کبھی سامنے کی طرف دیکھتی اور کبھی پیچھے کی طرف، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اچانک میرے کمرے میں اماں کھانا لے کر آ گئیں۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ میں کھانا کھا لوں۔ اماں کو دیکھتے ہی ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگیں، بیٹا دیکھو، جانے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ ہر انسان کو اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ تم صبر کرو، مجھے یقین ہے اللہ تمہیں آگے ضرور خوشیوں سے نوازے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے۔ انسان پر اگر آزمائش لاتا ہے تو اچھے دن بھی ضرور آتے ہیں۔ میں نے اماں سے خود کو الگ کیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور میرے منہ میں ڈالا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد وہ مجھے آرام کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئیں کہ آرام کرنا، دوبارہ سے رونا مت شروع کر دینا۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر میں روڈ پر گاڑیوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا شوہر نجیب ہو، مگر وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اسے تو مرے 10 دن ہو چکے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی تھی۔ اگر میں نے اس کی لاش نہ دیکھی ہوتی تو شاید میں اسے سچ سمجھتی۔ میرا بہت دل کیا میں نیچے جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ وہ کون لڑکا ہے جو بالکل میرے شوہر کی طرح لگ رہا ہے، مگر میں ابھی عدت میں تھی۔ یوں باہر نکل کر اسے دیکھنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اچانک اس لڑکے نے میری خواہش پوری کر دی اور وہ اوپر میری طرف دیکھنے لگا، مگر وہ کوئی اور نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے تیز روشنی نکلنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ روشنی نکل کر میری آنکھوں کے اندر چلی گئی ہو۔ وہ بہت پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مسکرانے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں دیکھا تھا یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ آج کل تو ویسے بھی اپنے شوہر کے غم سے مجھے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں کسی اور چیز کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں ہر چیز سے لا تعلق ہو چکی تھی، جیسے میرا تعلق ہی اس دنیا سے ٹوٹ چکا ہو۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے اسی دن گھر سے باہر نکال دیا تھا جس دن میرے شوہر کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تو مجھے اتنا بھی حق نہ دیا کہ میں اپنی عدت وہاں مکمل کر لیتی۔ بے سر و سامانی کی حالت میں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا غم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا ان لوگوں کا تھا۔ میں تو صرف ایک رات کی دلہن تھی اور میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ میری اور نجیب کی شادی پسند کی ہوئی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ شروع میں مجھے نجیب پر بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ کلاس میں ہر بندے پر کمنٹس پاس کرتا، خاص طور پر جب ٹیچرز لیکچر دے رہے ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا جس کی وجہ سے کلاس میں سب کو ہنسی آ جاتی۔ لیکن مجھے نہ جانے کیوں اس سے بے حد چڑ تھی۔ وہ کافی دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ لڑکے بہت فلرٹی ہوتے ہیں، یہ کبھی سچی محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد جتنی بھی لڑکیوں کو دیکھا تھا وہ سب محبت کرنے کے بعد کسی دیوداس کی طرح اجڑی لگتیں۔ لڑکے ان کے ساتھ چند دن گزارتے اور اس کے بعد انہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس لیے میں ایسی چیزوں سے بہت احتیاط کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بہت مشکل کے ساتھ میرے تعلیمی اخراجات کو برداشت کر رہے تھے۔
میرے ماں اور باپ ہم لوگوں کو پالنے کے لیے انتھک محنت کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں مایوس کروں۔ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب عورت بننا چاہتی تھی تاکہ گھر والوں کی مدد کر سکوں۔ مجھے بہت شوق تھا میں پیسے کماؤں اور اپنے ماں باپ کو عمرے پر بھیجوں۔ میری ماں کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے اور میں ان کی خواہش سے بخوبی واقف تھی۔ ایک دفعہ کلاس کے کسی پروجیکٹ میں سر نے مجھے اور نجیب کو ایک ساتھ ایڈ کر دیا۔ میں نے سر سے کہا بھی کہ وہ مجھے کسی لڑکی کے ساتھ ایڈ کریں، لیکن انہوں نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں پر گروپس میل اور فیمیل کو مرج کر کے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ کل کو پروفیشنل لیول میں آپ کے ساتھ لڑکے بھی ہوں گے۔ اگر پہلے ہی آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہوگی تو پروفیشنل لائف میں آپ کو کبھی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک دن وہ اور میں لائبریری میں بیٹھ کر پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ اپنی نگاہیں رجسٹر کی طرف کر لیتا۔ پہلے تو مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم ہے، لیکن 5 سے 6 مرتبہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا تو میرا دل کیا میں ہاتھ میں پکڑا رجسٹر اس کے سر پر دے ماروں۔ لیکن ہمارے علاوہ بھی لائبریری میں کافی لوگ تھے۔ میں ایسا کچھ بھی کر کے اپنا اور اس کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں نے بہت مشکل کے ساتھ اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنا فوکس پڑھائی کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی شاید میرا غصہ بھانپ لیا۔ دوبارہ اس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ پروجیکٹ کو ڈسکس کرتا رہا۔ ہم اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ وہ کلاس میں سب کے ساتھ مذاق کرتا تھا، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری طرف کوئی کمنٹس پاس کرتا۔ میں نے اپنی کلاس میں کسی بھی لڑکے کو اپنے ساتھ فری نہیں کیا تھا۔ کام کی بات کے علاوہ کبھی کسی لڑکے کو مخاطب نہیں کرتی تھی، اسی لیے سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میری نجیب کے ساتھ دوستی ہونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے کب میں اسے پسند کرنے لگی۔ یہ پسندیدگی دونوں طرف سے تھی، مگر کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نجیب جیسے انسان کو پسند کر سکتی تھی۔ مجھے ایسے مذاق کرنے والے لڑکے کبھی بھی پسند نہیں تھے۔ مجھے تو بہت سنجیدہ اور سوبر سے لوگ اٹریکٹ کرتے تھے۔ نجیب میرے آئیڈیل کے بالکل الٹ تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان محبت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ وہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے یہاں کلاس روم میں کرے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ میں صرف چند منٹ کے لیے اس کے ساتھ باہر چلوں۔ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کردار کا ہلکا لڑکا نہیں ہے۔ وہ دوسروں پر کمنٹ ضرور پاس کرتا ہے اور ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حدود کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے آج تک میرا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ میں نے اپنے سر کو ہلکا سا ہلایا اور مسکرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ چلتے چلتے ہم لوگ یونیورسٹی سے باہر نکل آئے اور قریب ہی ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ اس نے کافی کا آرڈر دیا، اس کے بعد اپنی پاکٹ سے ایک خوبصورت ڈبی نکال لی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے ڈبی کو کھولا اور اس میں ایک خوبصورت رنگ جگمگا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ یوں اس طرح ریسٹورانٹ میں مجھے اتنے لوگوں کے سامنے پروپوز کرے گا۔ میں نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو کوئی بھی ہماری جانب متوجہ نہیں تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے اور وہ میری جانب محبت باش نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، میں نے یہ انگوٹھی خاص تمہارے لیے خریدی ہے۔ میں چاہتا تھا جس دن میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں اس دن اپنے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی تمہیں پہناؤں۔ میں دل کی گہرائیوں سے تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے ہر دن اور ہر رات صرف تمہیں سوچا ہے۔ ہر لمحہ میرا دل چاہتا ہے میں بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں، اور میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہنانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے ان خوبصورت ہاتھوں میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ اس نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اس کے الفاظ اور لہجے میں میرے لیے کس قدر محبت بھری ہوئی ہے۔ میرے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر کر رہ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے چہرے کے تاثرات اس سے نہ چھپا پائی۔ ایک شرمگی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ انگوٹھی پہنا سکے۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی جلدی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی۔
میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی جو میرے ہاتھوں میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بے حد بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ آج مجھے اس کا دیکھنا بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ خوشی ہم دونوں کے چہروں پر پھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک جاندار مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصے تک ہماری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ میرا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر اماں ابا میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف نجیب کو بھی شادی کی بے حد جلدی تھی۔ اس کے باپ کا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ اس نے شادی کے بعد اسے ہی سنبھالنا تھا، اس لیے اسے جاب کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کو میرے ساتھ شادی پر راضی کیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی کسی خالہ زاد کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میں نجیب کی زندگی میں آ گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منا لیا اور میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر حالات نے پلٹا کھایا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ ابا نے میری شادی کے لیے کافی قرضہ لیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلے ہی میں نے نجیب کے ساتھ اس بات کو طے کر لیا تھا کہ میں شادی کے بعد جاب کروں گی اور اپنے ماں باپ کو مالی طور پر سپورٹ کروں گی۔ میں اپنے اماں اور ابا کو ہر صورت میں عمرہ کروانا چاہتی تھی، لیکن پہلے میری یہی خواہش تھی کہ میں قرضہ اتارنے میں ان کی مدد کروں۔ نجیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مجھے جاب کی اجازت ضرور دے گا۔ شادی کی تیاریوں میں کافی دن لگ گئے اور وہ دن بھی آ گیا جس دن میں دلہن بنی۔ دلہن بن کر میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج میں اور نجیب ایک ہونے والے ہیں۔ میں رخصت ہو کر نجیب کے گھر آ گئی۔ نجیب نے کمرہ بہت ہی خوبصورت سا سجایا ہوا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی پتیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ جگہ جگہ کینڈلز روشن تھیں۔ بہت ہی خوابناک ماحول تھا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے پا کر بہت سرشار تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے کے اندر لے کر گیا۔ میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی اندر آئی۔ جوں ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نجیب نے بھی میری جانب دیکھا۔ وہ شاید میرے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں موجود چمک اور میرے چہرے پر گہری ہوتی مسکراہٹ اسے سب بتا رہی تھی کہ میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ پوری رات ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے خوبصورت کنگن دیے۔ وہ خوبصورت رات ایسے ہی بیت گئی۔ اگلے دن نجیب کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ اچانک معلوم ہوا کہ کوئی اسے گولیاں مار کر جا چکا ہے۔ اس کی لاش لاوارثوں کی طرح سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے والیٹ اور فون کو کوئی چوری کر کے لے جا چکا تھا۔ ہم انسان اتنے ظالم اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ایک لاش کی چیزیں چراتے ہوئے بھی ہمیں کوئی شرم اور حیا نہیں آتی۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ اپنی شادی کے اگلے دن وہ یوں اس طرح مارا جائے گا۔ اس کی خون میں لت پت لاش ہمارے گھر آئی۔ جب یہ خبر میرے کانوں میں پڑی تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان میرے سر کے اوپر گر گیا ہو۔ میں دل پر ہاتھ رکھے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں کل کے منظر گھومنے لگے جب وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ اس کے بعد کس طرح اس نے پوری رات مجھ سے وعدے کیے تھے۔ وہ تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ اب وہ کیسے مجھے یوں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا اسے بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے بغیر میں اس دنیا میں اکیلے کیا کروں گی؟ کیا وہ اپنے تمام وعدے بھول گیا؟ صدمے کے مارے میری آواز بند ہو کر رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں اور چلاؤں، ساری دنیا کو بتاؤں کہ دیکھو میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میں ایک رات کی دلہن تھی اور اگلے دن بیوہ ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری سانس ابھی بند ہو جائے گی۔ آنسوؤں کا گولا میرے سینے میں اٹک چکا تھا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں نیچے زمین پر بیٹھ چکی تھی اور میں نے اپنا سر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھتی اور جا کر اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی۔ ایک زندہ چلتا پھرتا وجود جو ابھی کل میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، آج یوں خون میں لت پت زندہ لاش کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ سب لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل کے ساتھ اپنی ہمت کو جمع کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
اپنے کانپتے وجود کے ساتھ میں باہر آئی اور اس کی لاش کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر میری ساس نے واویلا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ تم انتہائی منحوس لڑکی ہو۔ تمہارے منحوس قدم میرے گھر میں پڑتے ہی دیکھو میرا خوشیوں بھرا گھر اجڑ گیا۔ وہ 2 ہاتھ اپنے سینے پر مارتی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگ جاتی۔ ہائے میرا جوان بیٹا اس چڑیل نے مار دیا، یہ پچھل پیری میرے بیٹے کو کھا گئی، اگر مرنا ہی تھا تو مر جاتی، تو میرے بیٹے کی تجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ میں تو پہلے ہی تجھے اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں تھی، نہ جانے کون سا جادو تم نے میرے بیٹے پر کیا ہوا تھا جو وہ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تم آج زندہ نہ ہوتی تو میرے بیٹے کی زندگی میں تمہارے منحوس قدم نہ پڑتے اور آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ وہ دوپٹہ پکڑ کر اپنے منہ کے آگے رکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے میرے شوہر کا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں وہیں باہر گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس وقت کہیں اور چلی جاتی، نہ ہی میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ جب جنازے کا وقت ہوا تو رونے کی آوازیں مزید تیز ہو گئیں۔ مجھے اپنی ساس کے بین کرنے کی آواز واضح آ رہی تھی۔ میرا اپنا دل بھی ڈوب رہا تھا کہ اسے کچھ دیر کے بعد مٹی تلے دبا دیا جائے گا۔ یہ احساس ہی میرے دل کو کچل دینے کے لیے کافی تھا۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگی، اس امید کے سہارے کہ شاید آخری بار میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ جب قبرستان پہنچ گئی تو ایک بار میں نے اپنے سسر سے درخواست کی کہ وہ آخری بار مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے دے۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی، میں بس محبوب کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرے سسر کو میری حالت پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار پیچھے دھکیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک نوجوان آیا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی چمک تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت باروب شخصیت ہو۔ اس نے بہت روبدار انداز سے میرے سسر کو کہا کہ اس لڑکی کو اپنے شوہر کی آخری جھلک دیکھنے کی اجازت دیں، یہ اس کا حق ہے، اسے اس کے حق سے محروم مت کریں۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیسا دبدبا تھا۔ میرے سسر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دینی پڑی، جیسے وہ اس کے جادو میں آ گئے ہوں۔ مجھے میرے شوہر کا چہرہ دکھا دیا گیا۔ اسے چونکہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ زخموں سے خالی تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سکون کی نیند سویا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے کہوں کہ وہ اٹھ جائے اور یوں مجھے چھوڑ کر نہ جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو ابدی نیند سو رہا تھا، اب کوئی آواز اسے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو مجھے کہتا تھا کہ تم رویا مت کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آج تو میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر اب تو وہ انہیں دیکھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ پھر اسے دفنا دیا گیا۔ میں قبرستان کے اندر ہی رہی۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو میں کچھ دیر تک اس کی قبر کے پاس کھڑی رہی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ اچانک ہی میں لہرا کر نیچے گر گئی۔ مجھے ایک زوردار چکر آیا تھا جس کی وجہ سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے ڈھہ گئی۔ اچانک کوئی میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری نظر اس انسان پر پڑی تو وہ وہی نوجوان تھا جس کی وجہ سے میرے سسر نے آخری بار مجھے شوہر کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکتی۔ میں تو اپنے جسم کا بوجھ اٹھانے سے بھی آری تھی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے گھر کا راستہ کیسے جانتا تھا۔ میں تو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف نجیب کا خیال تھا۔ میں بہت ہی غمزدہ تھی۔ آج میرا ولیمہ تھا، لیکن میرا گھر شادی والے گھر سے ماتم والے گھر میں بدل گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا ولیمے والا دن میرے شوہر کے جنازے والا دن بن جائے گا۔ میرے گھر والوں تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی، لیکن جب میں یوں گھر میں داخل ہوئی تو میری ماں میری حالت دیکھ کر دہل گئی۔ ان کے ذہن میں بے شمار خدشات نے جنم لے لیا۔ ان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر چلا گیا۔ میں بڑی خاموشی کے ساتھ زندہ لاش کی مانند گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، لیکن میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اماں نے اونچی اونچی آوازیں دے کر ابا کو بلایا۔ وہ بھی پریشان سے بھاگے بھاگے آئے کہ نہ جانے گھر میں کیا ہو گیا۔ میں تو انہیں کچھ بھی بتا نہ پائی۔ نہ جانے انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ نجیب کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میرے ساس اور سسر ہم لوگوں کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
میرے اماں اور ابا وہاں پر افسوس کی نیت سے گئے، مگر انہوں نے انہیں گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی افسردگی کی چادر میں لپٹ گیا۔ مجھے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو میرے شوہر کو مار کر چلے گئے تھے۔ میرا رابطہ اپنے سسرال والوں سے ان 10 دنوں میں ایک بار بھی نہ ہوا، نہ ہی ہمیں یہ وجہ پتہ چل سکی کہ اسے مارنے والے کون لوگ تھے۔ آج میں نے کھڑکی سے جب اس نوجوان کو دیکھا، پہلے تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ کافی دیر تک سوچ کے گھوڑے دوڑانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کی وجہ سے میں آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ پائی، اور اسی نے مجھے میرے گھر تک بھی چھوڑا تھا۔ میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ آہستہ آہستہ مجھے اماں نارمل زندگی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا بھی اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے، مگر میرے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میری عدت بھی اب مکمل ہونے والی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کل کی ہی بات ہو۔ ایک دن اماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ عدت مکمل ہونے کے بعد میں کیا کروں گی۔ وہ میری دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ابھی نجیب کے علاوہ کسی اور انسان کے بارے میں ہرگز بھی نہیں سوچ سکتی۔ یہ بے وفائی ہوگی، اور میں نجیب کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر اماں نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا اور بولی، وہ اب مر چکا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اب تم آزاد ہو۔ تم چاہو تو اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتی ہو، اور اگر چاہو تو کسی اور انسان کے ساتھ بھی شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہو۔ وہ اب اس دنیا سے جا چکا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، اور پہاڑ جیسی زندگی تمہارے آگے پڑی ہے۔ اتنی بڑی زندگی اکیلے نہیں گزر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تم میری بات کو سمجھ جاؤ گی۔ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ عرصے کے بعد بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ اماں نے مزید بحث کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج کل ویسے بھی مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنے پیچھے چلتا ہوا محسوس ہوتا، مگر جب میں مڑ کر دیکھتی تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو میرے نتنوں سے ٹکراتی تھی۔ 3 سے 4 دفعہ اس نوجوان کو میں کھڑکی سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ایک مخصوص ٹائم پر وہاں کھڑا ہوتا تھا اور میری طرف دیکھتا رہتا۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے مجھے روشنی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی، جو یا تو میری آنکھوں کے اندر جاتی ہوئی محسوس ہوتی یا پھر میرے ارد گرد پھیل جاتی۔ وہ روشنی جب میری آنکھوں کے اندر جاتی تھی تو مجھے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے نجیب کا غم ہلکا پڑنے لگا ہو۔ میرا دل اس نوجوان کی طرف کھنچنے لگتا۔ گھر میں میرا وقت ہی نہیں گزرتا تھا۔ نجیب کی وفات کو کافی ماہ ہو چکے تھے۔ میں اس کے بعد ایک بار بھی اپنے سسرال نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی جاب کرنا شروع کر دوں گی، کیونکہ مجھے وقت بھی گزارنا تھا جو گزارے نہیں گزرتا تھا۔ میں نے اپنی سی وی لی اور جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ روڈ پر رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک نوجوان گاڑی لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں جھپکی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کے زیر اثر آ گئی ہوں۔ میں میکانکی انداز میں چلتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کو سڑک پر دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ وقفے وقفے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک ایک ویران جگہ پر جا کر گاڑی روک دی اور مجھے کہا کہ میں نیچے اتر جاؤں۔ میں بالکل مشینی انداز میں نیچے اتری، جیسے اس کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی کی تو جیسے میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور میں خاموشی کے ساتھ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے آگے چلنے لگا۔ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت گھر نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر وہاں چلا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو وہ گھر کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مغلیہ انداز کا فرنیچر نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی شاہی خاندان کا محل ہو۔ میں بہت حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ محل کی چکا چوندھ مجھے حیران کرنے لگی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے۔ وہ بولا کہ وہ مجھے اس گھر میں اپنی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے ساتھ یہاں رہنا چاہتا تھا۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھا ہے اور وہ ہر صورت مجھے اپنانا چاہتا ہے۔
مجھے یہ سب باتیں سن کر بہت عجیب لگا، کیونکہ میں تو صرف اپنے شوہر نجیب کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور وہ خواب ایک دن کے لیے حقیقت میں بھی بدلا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا غم تازہ ہونے لگا تھا۔ میرا دل اپنے شوہر کی یاد میں تڑپنے لگا، میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے جب آنسوؤں کو میری آنکھوں میں اترتے دیکھا تو اس نے اپنی انگلی کی پور سے میرے آنسو صاف کیے اور بہت پیار سے مجھے کرسی پر بٹھایا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اپنے ماضی کو ایک خوفناک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیوں سے نوازوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی اور غصے سے اسے کہنے لگی کہ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کا بھی تصور کر سکتی ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے دل سے میرے خیال کو نکال دے۔ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا۔ وہ شاید ایسی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں صاف صاف اسے انکار کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے لہو اترتا ہوا محسوس ہوا۔ سرخ انگارہ آنکھیں میرا دل دہلانے لگی اور ان کی تپش مجھے جھلسانے لگی۔ مجھے صحیح معنوں میں اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے زوردار مکہ کرسی کو مارا اور وہ اڑتی ہوئی دور جا کر گری، جیسے کسی نے اسے اٹھا کر دوسری طرف دے مارا ہو۔ اس کے اندر اتنی طاقت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر 10 آدمیوں کی طاقت آ گئی ہو۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا۔ مجھے اپنے جسم پر ہلکی ہلکی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دل بہت پریشان ہو اٹھا۔ پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے چیزیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں اور میں ہاتھ منہ پر رکھے یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے یہ کسی ہارر مووی کا سین ہو اور جو میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو، جیسے کسی ہارر مووی کا سین میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔ پھر ایک دم اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ توڑ کر پھینک دیا۔ وہ کسی مضبوط دھات کا بنا ہوا گلاس تھا جو ہاتھ سے تو کبھی بھی نہیں توڑا جا سکتا تھا، جسے اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں توڑ کر پھینک دیا۔ اس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اسے میری حالت پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں ایک قدم بھی نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ میں ڈرے سہمے انداز میں کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے انداز میں بے چارگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے شاید میری حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے پیچھے آؤں، وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے گا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھتی کہ ابھی جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے کیا وہ سب حقیقت تھا یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال پائی۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہ دیکھا۔ وہ جس انداز سے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ اڑ رہے ہوں۔ اس نے مجھے گھر پر اتارا۔ میں فوراً گھر کے اندر بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ ایک دم بیڈ پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے گہرے سانس لینے لگی۔ میں نے خود کو اس واقعے کے اثر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر شام تک میرے ذہن سے وہ واقعہ نہیں نکل رہا تھا۔ 3 سے 4 دن کے بعد میں آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں واپس آنے لگی۔ اب تو میں نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر نیچے جھانکنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ کہیں وہ نوجوان مجھے دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ میں اس سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا سامنا اس سے ہو۔ ایک دن میں فجر کی نماز کے بعد چھت پر چلی گئی تاکہ تازہ ہوا میں سکون کا سانس لے سکوں۔ میں ہلکی ہلکی واک کر رہی تھی، تبھی مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے وہ آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت سے بوکھلا دی کہ وہ میری چھت پر کیا کر رہا ہے۔ وہ اب بھی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکاتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، تم یہاں پر کیسے آئے؟ اس نے اپنی خوبصورت اور بھاری مردانہ آواز میں مجھے کہا، میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، کوئی چیز میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ سورج نمودار ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی رات کے اندھیروں کو کم کرنے لگی۔ مجھے اس کی بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئی۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ مجھے صاف صاف بتائے کہ وہ یہاں کیسے آ گیا۔ مجھے اس کی پہیلیوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک پراسرار مسکراہٹ نے اسے دبوچ لیا۔ میری نظروں کے سامنے اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور سامنے موجود دیوار سے ٹکرا کر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے حیرت سے وال لبوں کے آگے ہاتھ رکھا
اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے سامنے نظر آتے درخت کو دور سے اکھاڑ کر نیچے پھینک دیا۔ میرے گھر کے سامنے ایک خالی جگہ تھی جہاں پر یہ درخت لگا ہوا تھا، جسے اس نے انگلی کے اشارے سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ محظوظ ہونے لگا، جیسے اسے مجھے حیران کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود سے بھی ایک تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بجلی جیسی چمکتی آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھا اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا اور بولا، میرا تعلق جنات کے شاہی خاندان سے ہے۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ جس دن تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور تم قبرستان میں اس کا آخری بار دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، تب میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچانک میری نظر تم پر پڑی۔ تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا دل تم پر ہار بیٹھا۔ میں ہر صورت تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے انکار بالکل بھی پسند نہیں، اسی لیے دوبارہ مجھے نہ کہنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں سب کچھ بھسم کر دوں گا۔ آخری الفاظ اس نے بہت غصے کے ساتھ اپنی مٹھی کو بھینچتے ہوئے کہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نیچے بھاگ آئی، جلدی سے کچن میں جا کر ایک گلاس پانی پیا اور اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا دل تھا کہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد جا کر میری دھڑکن نارمل ہوئی۔ میں عجیب صورتحال میں گھر چکی تھی۔ میں کبھی کسی اور کا تصور بھی کرنے کو تیار نہیں تھی، اور اب یہ جنزادہ میرے پیچھے پڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی کو اس جنزادے کے بارے میں بتا دوں، لیکن اچانک میرے ذہن میں اس کا غصہ گھومنے لگا۔ میں بہت کنفیوز ہو چکی تھی۔ کیا مجھے کسی کو اس بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ میری کنپٹیوں میں شدید درد اٹھنے لگا۔ تھک ہار کر میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہر وقت سوچ سوچ کر میں نڈھال ہو چکی تھی۔ ایک دن شدید بخار نے مجھے دبوچ لیا۔ اماں میرے سر پر پٹیاں کرنے لگیں۔ وہ ٹھنڈے پانی میں کپڑے کو بھگو کر کافی دیر تک میرا بخار کم کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے بہت مشکل کے ساتھ مجھے دوا کھلائی۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بہت مشکل کے ساتھ تکیے کا سہارا لے کر دوائی لی اور فوراً ہی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میں غنودگی میں جا چکی تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو اور اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا ہو۔ میں نیند میں ادھر ادھر اپنا سر مار رہی تھی۔ نہ جانے اس نے میرے ماتھے پر کچھ لگایا کہ آہستہ آہستہ مجھے نیند کے اندر ہی یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے بخار کی تپش کم ہو رہی ہو، ورنہ تو دوائی بھی مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ دوائی لینے کے بعد بھی میں بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس نے میرے ماتھے پر کچھ لگایا میرا بخار کم ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنزادہ میرے پاس قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چونک کر اٹھی اور بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ وہ اپنی چمکدار آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ میرے پاس جنات کی ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جسے اگر ماتھے پر لگائیں تو بخار کم ہونے لگتا ہے۔ وہی تمہارے ماتھے پر لگا رہا تھا۔ تم تکلیف میں تڑپ رہی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی معمولی سا کانٹا بھی چھو جائے۔ میں نے اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اسے کہا کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ مجھے خوفزدہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں اس سے الگ ہونے کی بات کرتی ہوں یا اس کی محبت کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں اس سے اپنے شوہر کے قتل کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے ہمت کی اور میں نے اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دے دیا اور اس سے کہا کہ ایک بار مجھے میرے شوہر کے قاتلوں کے بارے میں بتا دے، میں ان سب کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے معلوم کر کے بتا سکتا ہے، مگر بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کروں تو اسے پورا کروں۔ میں نے اسے بھرپور یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے ان قاتلوں کے بارے میں بتایا کہ قاتل میرے شوہر کے خاندانی دشمن تھے۔ صدیوں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی جو اب بہت شدت اختیار کر گئی تھی۔ انہوں نے غصے میں آ کر میرے شوہر کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس جنزادے کو کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے قاتلوں کو مارنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ میری مدد کرے
تو میں اپنے کیے گئے تمام وعدوں کو نبھاؤں گی۔ میں بہت زیادہ جوش میں آ گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر ان سب لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالوں۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے دن مجھے اس قاتل کے گھر لے کر جائے گا۔ مجھے لے کر جانے سے پہلے اس نے اس قاتل کو خوب ڈرایا۔ وہ تقریباً 3 لوگ تھے جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں باری باری ان تینوں کو مزہ چکھانا چاہتی تھی اور جنزادے کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک قاتل کے گھر گیا اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دی تاکہ اسے تنگ کر سکے۔ سرگوشیوں کی آوازیں اس قاتل کو آ رہی تھیں۔ آنکھیں پھاڑے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک سایہ اس کی نظروں کے سامنے چلتا ہوا آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ سایہ اسے نظر تو نہیں آ رہا تھا، بس اس کا ہلکا سا عکس محسوس ہو رہا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر کسی نادیدہ چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کسی کو بھی نہیں دیکھ پایا۔ اچانک اس کے پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ پر 2 سے 3 تھپڑ دوبارہ پڑے۔ گرتا پڑتا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی ساری جدوجہد بیکار گئی۔ وہ اپنے گھر میں موجود دوسرے لوگوں کو آواز دینے لگا مگر کوئی بھی اس کی پکار سن کر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے کسی کو اس کی آواز ہی نہ جا رہی ہو۔ اچانک جنزادے نے اس کو گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ وہ خوف سے چیخ رہا تھا۔ پھر ایک دم اس نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اچانک جنزادے نے اس کے گھر کی روشنیوں کو دوبارہ آن کیا۔ خود اس کے سامنے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور بال بے حد لمبے تھے۔ ایک آنکھ مکمل وائٹ تھی اور دوسری آنکھ میں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے نوکیلے ناخن کسی چاقو کی طرح لگ رہے تھے، جیسے وہ کسی کو ابھی چیر پھاڑ دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ جنزادے نے اس قاتل کو گریبان سے پکڑا اور لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے اسے قبرستان میں لے جا کر پھینک دیا۔ قبرستان اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور دور دور سے کسی جھینگروں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ قبرستان کی وحشت اسے بہت خوفزدہ کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کوئی بھی ہوش مند انسان یہاں پر آ کر خوف کی شدت سے پاگل ہو سکتا تھا۔ بہت زیادہ تاریکی ہونے کے باوجود بھی وہ صرف جنزادے کو ہی دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی بہت قبریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبرستان میں کھڑا ہے تو وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوب گیا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ جنزادے سے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا کہ وہ اسے کچھ نہ کہے۔ جنزادہ بولا کہ جب تم کسی بے گناہ اور معصوم انسان کی جان لے رہے تھے تب تمہیں شرم کیوں نہ آئی؟ تب تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے تھے؟ تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ اس عورت کی شادی کو ابھی صرف ایک ہی دن گزرا ہے، تم کسی عورت کے شوہر کو مارنے جا رہے ہو؟ ایک نئی نویلی دلہن کے شوہر کو مارتے ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ ایک عورت برسوں لگا کر اپنا بیٹا جوان کرتی ہے اور تم نے ایک لمحے میں ہی اس ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کر دیا۔ آج جب تم خود قبرستان میں کھڑے ہو تو تمہیں موت کا خوف ستا رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ جنزادے نے میری خواہش کے مطابق مجھے بھی میرے گھر سے لیا اور یہاں پر لا کھڑا کیا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں ایک کلہاڑا پکڑایا کہ میں اس قاتل کا سر تن سے جدا کر دوں، مگر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس جنزادے کو کہا کہ وہی اس کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلہاڑا دور سے اس کی گردن پر دے مارا۔ اس کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گرا اور تڑپنے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی طرح اس کے باقی قاتلوں کو بھی ہم نے انجام تک پہنچا دیا۔ بڑی حد تک میرا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ جنزادے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا اور کہا کہ اب میری باری ہے، اب میں اپنے وعدے کو پورا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک میں بے حد اضافہ ہوا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھیں اتنی زیادہ چمک رہی تھیں کہ روشنی ابل ابل کر چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ جیسے بجلی کی روشنی ہر چیز کو منعکس کرتی ہے، اسی طرح اس کی آنکھیں بھی چاروں طرف روشنی بکھیرنے لگیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگے گا۔ اب مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ تو ہر صورت میں نبھانا ہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آیا اور وہ عام دنوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔
اس نے مجھے کہا کہ میں خوبصورت لباس پہنوں اور اس کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے دوبارہ سے اسی گھر میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات پر عمل کر لیا۔ ہم دوبارہ اس محل نما گھر میں آ گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے پروپوز کیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ساری زندگی اسی محل میں میرے ساتھ گزارے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ انکار سننا پسند نہیں کرے گا۔ مجھے اس کا بجلی بھر کر ریئیکشن بھی ڈراتا، مگر اب میں اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی تھی۔ میرے دل میں اب بھی میرے شوہر نجیب کی یادیں زندہ تھیں، لیکن مجھے امید تھی شاید آہستہ آہستہ وہ جنزادہ میرے دل میں اپنی جگہ پیدا کر لے گا۔ ویسے بھی میرے پاس ہاں کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جس طرح وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرا خیال کرتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی اور مجھے اپنی شادی کا پہلا دن یاد آ گیا، جب نجیب نے بھی مجھ پر ایسے ہی پھولوں کی بارش کی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے محل کے ایک کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے بہترین ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔